مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہولی بائبل AQ چینل۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے غناستیت، ابونیت اور عہد جدید کا تقابل مقدسین کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو غناستیت یا عرفانیت کے متعلق بتاتے ہیں۔ جب ہم عرفانیت کے متعلق نظاموں پر غور کرتے ہیں تو ان کی تفصیلات میں بہت فرق نظر آتا ہے، لیکن ابھی ہم ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ آج صرف چند ایک بنیادی اصولوں کو ہی اپنا مرکزی خیال بنائیں گے۔ دراصل عرفانیت کی بنیاد افلاطون کا فلسفہ ہی ہے۔ افلاطونیت کے مطابق دو دنیایں ہیں، ایک اصلی اور الہی دنیا اور دوسری سائے کی ظاہری دنیا ہے۔ جو اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے وہ سایہ ہے، لیکن اصل اور الہی دنیا دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی خیال کی ذرا جدید شکل عرفانیت میں پائی جاتی ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ گیانی کہتے ہیں جو الہی ہستیاں عرفان کی روحانی دنیا سے گر جاتی ہیں وہ مادی اور عرفان سے محروم دنیا میں پھنس جاتی ہیں۔ عرفانیوں کے اکثر فرقوں کے مطابق پہلی گرنے والی ہستی کا دنیا کا خالق ہے۔ یہ خالق پرانے عہد نامے کا خدا سمجھا جاتا ہے۔ اس ہستی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو واحد خدا سمجھتا ہے، چونکہ وہ روحانی نہیں، اس لیے روحانی دنیا کا علم نہیں رکھتا۔ اس ادنا ہستی سے مزید ہستیاں نکلیں جن کے ذریعے مادی دنیا اور انسان صادر ہوئے۔ ان کا ادنا معیار ان کی فانیت اور دنیا کے ہولناک واقعات سے ظاہر ہوتا ہے، تو بھی انسان کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے روحانی چنگاری محفوظ رہ گئی ہے۔ یہ چنگاری مادی دنیا اور اس کے خدا کے متضاد ہے۔ اس کے برعکس عرفانیت کا خدا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ ظاہری دنیا سے الگ ہیں بلکہ اس کے متضاد ہے۔ جس طرح ابونیوں کے نزدیک نجات شریعت پر عمل کرنے سے ملتی ہے، اسی طرح عرفانیوں کے نزدیک نجات انسانوں کے اندر موجود دبی ہوئی چنگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں وہ کیسے۔ عرفان کے پیروکاروں کے نزدیک پرانے عہد نامے کا واحد خدا اور نئے عہد نامے کا نیک خدا فرق ہستیاں ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ انسان میں روحانی دنیا کی چنگاری ہے اور عرفان کا مقصد اس دبی ہوئی چنگاری کو جگا دینا ہے تاکہ وہ اپنی اصل اور سرچشمے کا علم حاصل کر کے اس ادنا دنیا سے آزاد ہو جائے اور اپنے اصل کے پاس واپس پہنچے۔ تب وہ اس طرح الہی ذات میں ڈوب جائے گا جس طرح پانی کا قطرہ سمندر میں۔ عرفانیوں کے نزدیک مسیح اس عرفان کی علامت اور نمونہ ہے۔ نئے عہد نامے کی تعلیم کہ مسیح اپنی جان دے کر صلیب پر چڑھ گیا عرفانیت کو قابل گھن لگتی ہے۔ کسی بھی عرفانی کے نزدیک مسیح مشعل راہ ہے جو انسان کو اس اندھیری دنیا سے چھٹکارے کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے عرفانیت یہ قبول نہیں کر سکتی کہ مسیح مصلوب ہوا۔ کچھ کے مطابق روحانی مسیح عارضی طور پر دنیاوی یسوع سے متحد ہوا، لیکن مصلوب ہوتے وقت اس سے آزاد ہوا۔ کچھ کے نزدیک یسوع اور شمعون کرینی نے ایک دوسرے کی شکل اپنائی اور شمعون اس کی جگہ مصلوب ہوا۔ کچھ کا خیال تھا کہ مسیح صرف ظاہری طور پر مصلوب ہوا، لیکن سب عرفانیوں کو یہ کامل یقین تھا کہ مسیح مصلوب نہیں ہو سکتا۔ اب عرفانیت کا پیروکار کیسی زندگی گزارے گا؟ وہ عرفان کے بھید اپنا کر روحانی شعور پائے گا اور ترقی کرتے کرتے کائنات کے نظام سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ افزائش نسل یعنی بچے پیدا کرنے سے انکار کرے گا تاکہ اب سے روح بار بار پیدا نہ ہو جائے۔ آخر میں اس دنیا کا فانی اور مادی کردار ختم ہو جائے گا اور الہی ذات کی یگناگت دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ اکثر عرفانی اپنی چنگاری آزاد کرنے کے لیے اپنے جسموں کو دباتے یعنی زہد کا طریقہ استعمال کرتے تھے، لیکن کچھ گروہوں نے اس کے الٹ عیاشی کا نتیجہ نکالا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مادی دنیا غلط اور فانی ہے تو ہم عیاشی سے جسم کو دبائیں گے۔ جہاں ابونی خداوند یسوع مسیح کو بدن میں محض انسان مانتے تھے، وہیں غناستی خداوند یسوع مسیح کی پراسرار الوہیت کے قائل تھے اور ان کے بدن کے انکاری تھے۔ رسولوں کی تعلیمات میں ہمیں یہ دونوں بدعات کے خلاف دلائل ملتے ہیں، جیسا کہ ابونیوں کے نزدیک نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نہیں بلکہ شریعت پر عمل پیرا ہونے سے ہے۔ آپ پورا رومیو کا خط پڑھیں اور پھر غور کریں جب مقدس رسول یہ دلائل دیتے ہیں کہ نجات خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ مقدس رسول اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جب بات خداوند یسوع مسیح کی ہو تو شریعت کا درجہ ثانوی ہے، لیکن اب ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں اور اس وقت پر نظر ڈالیں جب پولس رسول شریعت کی خاطر مسیحوں کو شہر بہ شہر عزائیں پہنچا رہا تھا۔ اس وقت مسیح یسوع مقدس رسول کو دمشق کی راہ میں ملا۔ تب رسول نے جانا کہ نجات شریعت پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ پھر غناستی جو مسیح یسوع کے بدن میں ہونے کے قائل نہیں تھے، ان کے لیے رسول لکھتے ہیں، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت
جانا تھا مگر اب نہیں جانیں گے۔ اور پھر یوحنا رسول لکھتے ہیں جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ رسولوں کی طرف سے غناستی اور عبونیوں کا رد ہے، لیکن پطرس رسول اپنے خط میں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کے چشم دید گواہ تھے۔ صرف وہ ہی نہیں بلکہ یوحنا رسول اور ان کے بھائی یعقوب رسول بھی۔ تو پطرس رسول فرماتے ہیں کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور رحمت سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خدا اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی۔ آپ یہ واقعہ متی 17 باب 1-9 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور مقدس پطرس رسول، یوحنا رسول اور یعقوب رسول نے خداوند یسوع مسیح کو بدن ہی میں جلال میں دیکھا تھا، اور پطرس رسول ان دغا بازوں کا ہی رد کر رہے تھے جو محض ان کو انسان مانتے تھے، اور دوسرے جو ان کے بدن کا انکاری تھے۔ رسولوں کے بعد یوحنا رسول کے شاگرد بدعات کے خلاف سب سے زیادہ مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ پولی کارپ جو یوحنا رسول کے شاگرد تھے وہ مارکیون سے ملے تھے جو مارکیونی بدعت کا بانی تھا۔ مارکیونی عہد عتیق کا رد کرتے اور تجسم مسیح کا انکار کرتے تھے۔ پولی کارپ کہتے ہیں کہ خداوند کے رسولوں نے مجھے بذات خود بتایا کہ مسیح سچ مچ جسم میں پیدا ہوا، اور رسول عہد عتیق کا الہامی سمجھتے ہیں۔ یاد رہے پولی کارپ یوحنا رسول کے شاگرد تھے اور مقدس اندریاس اور مقدس فلپس کو بھی جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سے لوگوں کو شخصی طور پر ملے اور گفتگو کر چکے تھے جو یسوع مسیح کو گلیل کے دنوں سے جانتے تھے۔ اس لیے پولی کارپ رسول، کلیسیا اور بعد کی کلیسیا کے درمیان اہم کڑی ہیں۔ بزرگ پولی کارپ کے دوست اگنتیتس نے بھی عبونیوں اور عرفانیوں کا جم کر رد کیا، کیونکہ دونوں بدعات کے نزدیک نجات پانے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی، اور رسولوں کے بعد ان دونوں بزرگان دین یہ ثابت کیا کہ نجات یسوع مسیح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مقدس ارینیس کی کتاب کا مطالعہ کریں کہ جیسے انہوں نے کتابیں لکھیں جس میں انہوں نے بدعات کے خلاف کام کیا، انہی کتابوں میں انہوں نے اپنی کتاب نمبر 3 کے اندر اس کے اگر آپ 18 سے 21 اور 22 چیپٹر تک پڑھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کیسے عبونیوں کو رد کیا اور یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ وہ جسٹ ایک آدمی نہیں بلکہ الہی فطرت بلکہ اور خدا بھی تھے، اور کیسے انہوں نے عبونیوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ اور ایسے ہی اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انہوں نے غناستیوں کے بھی تمام فرقوں کا بھرپور رد کیا جو کہ آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ وشلوم، خدا حافظ۔